اس گھر کے اندر تھے، والد کا ادب و احترام کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے، اور یہ انسان کو کیا دیتا ہے. یعنی آپ اپنے والدین کا ادب و احترام کرتے ہیں. وبالوالدین احسان، اللہ نے قرآن میں کہا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، اچھا سلوک کرو. تو یہ جس گھر میں یہ درگاہ لطیف حضرت امام بری سرکار چک ملوک کا یہ جو گھر ہے، تو رات کو مجھے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے دے دو بنا کے قہوہ. تو رات میں جو ہے قہوہ بنایا. مجھے اس گیس بھی نہیں تھی، آج تو یہ ہیٹر ہیں اور یہ ساری سہولتیں اتنی بڑی ادھر یہاں پہ الحمدللہ کہ یہ نہیں تھیں. مٹی کے گھر تھے، سارا کچھ تھا. تو میں سردی میں اٹھ کے آگ جلائی، آگ جلا کے بعد قہوہ دیا، قہوہ رکھ کے پیالی میں وہ میں نے پیش کیا. اور آپ نوافل میں تھے اور ادھر مجھے کہا کہ آپ نے نوافل دے دی اور میں وہاں پہ لے کے کھڑا ہوں. پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ یہ تو ٹھنڈا ہو گیا ہے. پھر گیا ہوں، پھر اس کو گرم کیا ہے. پھر میں آیا ہوں اور پھر بھی وہ بھی نوافل میں تھے. پھر میں واپس جاتا ہوں، پھر میں کولے شولے وہ گرم کر کے اس پہ لے کے آتا ہوں. تو آپ کو دیا ہے. میں نے نہیں بتایا کہ یہ تھا. اچھا آپ نے قہوہ بنا لیا؟ جی شاباش. پیا ہے؟ کہتے ہیں بڑا مزہ دار ہے، بڑا لذت آئی ہے. مجھے فرماتے ہیں کہ میری دعا ہے تو نے مجھے یہ قہوہ دیا ہے، اب تیرے لیے لوگ چائے اور قہوے اور دودھ اٹھا کے کھڑے ہوں گے. آپ کی عمر کی یہ میں بات کر رہا ہوں، یعنی میری اس وقت عمر ہوگی 15 سال، 15 سے بھی کم ہوگی. کیونکہ میں ایسے دوستی جو میں نے دوستی کی ہے، میں نے اپنے والد صاحب سے دوستی کی ہے. مجھے اتنے پیارے ہوتے تھے، اگر مجھے نظر نہیں آتے تھے میرے والد تو میں کہتا تھا کوئی چیز میری کھو گئی ہے. چونکہ میری دوستی تھی، فرینڈلی ماحول میں ہم نے گپ شپ لگانی ہوتی تھی اور بالکل فیل. میرے ساتھ بیڈمنٹن بھی وہ کھیلتے تھے، مجھے بھی یاد ہے. اور مجھے گاڑی انہوں نے سوزوکی جو یہ 78 ماڈل ہوتی ہے، اس پہ ڈرائیونگ بھی میرے والد صاحب نے مجھ کو سکھائی ہے. میرے استاذ بھی ہیں اس حوالے سے بھی. تو مجھے بہت پیار کرتے تھے، لیکن آنکھ بھی بڑی سخت رکھتے تھے اور مجھے ڈانٹتے تھے تو مجھے خوشی ہوتی تھی. میرے والد مجھے ڈانٹتے، مجھے خوشی ہوتی کہ یہ میری اصلاح کر رہے ہیں. کیونکہ دنیا میں کوئی مخلص ہے نا، وہ والد سے بیٹھ جائے. والد سے بڑھ کر کوئی مخلص نہیں. دوست آپ سے پیسہ کھائے گا الگ، دوست آپ کی گاڑی استعمال کرے گا مطلب ہے، دوست آپ کو ریسٹورنٹ لے کے جائے گا مطلب کے لیے، دوست آپ کو اپنی کھیلوں میں لے کے جائے گا مطلب کے لیے، دوست آپ کو اپنی سالگرہ پہ بلائے گا مطلب کے لیے، دوست آپ کو پارکنگ میں لے کے جائے گا اپنا وقت گزاری کے لیے. اسے ماحول چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ پیسے کا ضیاع، وقت کا ضیاع اور والدین سے دوری، ماں فکر میں، بچہ لیٹ ہو گیا نہیں آیا، باپ پریشان الگ، وہ جھوٹ بول رہا ہوگا یا کسی طریقے سے ان کو کر رہا ہوگا. یہ وقت ٹائم اگر ماں باپ کے ساتھ بچہ گزارے تو اس کی بڑی تربیت ہوتی ہے. اور مجھے اپنے والد صاحب سے بے انتہا محبت تھی، اور مجھے اگر وہ ڈانٹتے تھے کسی وقت تو مجھے خوشی ہوتی تھی کہ یہ اب میری خیر خواہی کرے، کیونکہ میرے عیب پہ مجھے کوئی نہیں ڈانٹے گا ماں سوا اس کے جو میرا بہت پیارا ہوگا. کیوں؟ والد مجھے دیکھتے تھے کہ ہاں اچھا جیسے ہے. یعنی آپ کو مجھے یہ پتا ہے کہ ایک دفعہ وضو کی حالت تھی تو میں بیٹھا تو وضو کرنے کے لیے میں اٹھ گیا. جب میں کر کے آیا تو کہتے ہیں آپ بے وضو بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ باوضو رہنا چاہیے اور موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اور اپنے آپ کو تیار کر کے رکھا کریں ہر وقت. اور باوضو مرنے والے کا تحفہ یہ ہے کہ اسے شہادت کا درجہ ملتا ہے. اب اتنی بڑی وہ بات کر گئے تھے اور تھوڑا سا لہجہ سخت ہوا اور مجھے محسوس ہوا کہ یہ میرے خیر خواہ ہے، باپ سے بڑھ کے کوئی خیر خواہ نہیں ہے. تو پھر میں نے جب وہ دیا، دعائیں آپ نے دی، تو اس کے بعد پھر وقت گزرتا رہا اور مجھے خلافت بھی مل گئی اور میں نے اسکول کی بھی ایجوکیشن کی. پھر جب اس درگاہ کی تعمیر و توسیع کا وقت آیا، اس کے علاوہ پہلے ہی مجھے الحمدللہ بہت عزتیں اللہ پاک نے دی تھی، ماں باپ کی دعا سے، مرشد پاک کی دعا سے، مرشد سرکار کی دعا سے، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کرم کے ساتھ، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فیوزات و برکات کے ساتھ جو ہے بہت اللہ نے عزتیں دی. بہت کم عمری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتیں دی. دنیا کی جو تھی ہر نعمتوں سے نوازا. جہاں آزمائشیں ہوتی ہیں وہاں پہ نعمتیں بھی. تو میں اسی کمرے میں جس میں نے جہاں سے حضرت امام بری سرکار سے لے کے حضرت سائیں محمد عنایت المعروف شاہ سرکار سے لے کے حضرت سائیں شرف الدین، حضرت سائیں خیرات حسین، حضرت سائیں نذیر حسین قادری رحمۃ اللہ
رحمہم اللہ تعالی اجمعین تک جتنے بھی اولیاء ہمارے کاملین اس جگہ پہ رہ کے گئے، تو اسی کمرے میں نے اپنے مرشد پاک جو میرے والد گرامی بھی تھی، جب میں نے کعبہ دیا مجھے دعا ملی، تو جب اس کی تعمیر و ترقی ہو رہی تھی تو میں یہاں پر آیا تو کوئی سب چیز گری پڑی تھی، تو میں تھا کہ اب کیا کروں۔ ساتھیوں کو پتہ تھا کہ میں یہاں پہ آ رہا ہوں۔ میرے ایک بڑے ہی پیارے ساتھی تھے خالد شہید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، جو شہید ہو گئے ہیں، انہیں پتہ تھا کہ میں آ رہا ہوں، تو انہوں نے مختلف دوستوں کو کہا کہ سرکار صاحب آ رہے ہیں، تو آتے ساری موسم ٹھنڈا ہے، چائے کا انتظام ہونا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی دیواریں بنی ہوئی تھی اور اوپر ہم نے اس کے اس طرح ٹینٹ ڈالے ہوئے تھے، نیچے بیٹھ جاتے تھے، باقی کام مستری کر رہے تھے۔ میں جب یہاں پہ آیا، اتنے زیادہ تھرماس اور اتنے زیادہ کپ، وہ دعا کہ کئی لوگ تمہارے لیے، کسی نے پانی اٹھایا ہوا ہے، کسی نے دودھ اٹھایا ہوا ہے اور کسی نے چائے اٹھائی ہوا ہے۔ وہ نظارہ اور وہ منظر جو 15 سال میرے والد صاحب کی دعا تھی وہ میرے سامنے آ گئی۔ مجھے چائےوں کے سارے کپ دے رہے ہیں، کوئی دودھ دے رہا ہے، کوئی مجھے پانی دے رہا ہے، کسی نے ساتھ بسکٹ رکھے ہوئے ہیں، ادھر سے جناب وہ اپنے تھرمس سے ڈال رہا ہے، ادھر سے ڈال رہا ہے۔ ایک وہ دعا کا ثمر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، مالک یہ تو مجھ پہ راضی ہو گیا، میرے والد کی دعا میرے حق میں قبول ہو گئی۔ اے مالک جس طرح یہ دعا قبول ہے، قیامت والے دن جو ہے مجھے والدین کی لاپرواہی غفلت جب مجھ سے ہو چکی ہے، میری پکڑ نہ کرنا، میں نے اپنے ماں باپ کی وہ عزت نہیں کی یا اس طرح کا میں ان کی قدر نہیں کر سکا۔ میرے والد صاحب، والدہ تو اس وقت حیات تھی جب یہ ہو رہا تھا، تو میں نے کہا میرے ساتھ اتنا بڑا یہ ہو گیا ہے کہ مالک میرا والد مجھ سے چلے گئے ہیں، میں ان کی خدمت نہیں کر سکا۔ تو دوستو میرے بچوں، یہ وقت ہے اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ اگر یہ چھاؤں ڈھلتی چھاؤں ہے، اگر یہ چلی گئی پھر چلی گئی، اپنے والدین سے محبت کرو۔ جو دوستوں کو ٹائم دیتے ہو، دوست بناؤ لیکن اچھے بناؤ، نماز پڑھنے والے دوست ہوں، اچھے عادتوں والے ہوں۔ ایسے دوست ہیں جنہوں نے نشے پہ لگا دیا، برائیوں پہ لگا دیا، زنا و بدکاری پہ لگا دی، ان کی زندگیاں تباہ ہو گئی۔ وہ بچے آج رو رہے ہیں، ایک ہی گھر کے 2 بھائی اور 2 بہنیں وہ نشے میں ہیں، صرف دوستی غلط تھی۔ میں جانتا ہوں، گھرانے کو نام نہیں لیتا، وہ مل کے نشہ کرتے ہیں، والدین مجبوراً ان کو آ کے نشہ دیتے ہیں، یہ لو اور نشہ کرو، باہر نہ جاؤ۔ اتنی تباہیاں مچ گئی ہیں۔ یہ بری دوستی آگ سے بھی خطرناک ہے، آگ تو جلا دے گی، برے دوست ایمان کو جلا دے گے، آپ کے ایمان کو ہی لے لوٹیں گے۔ تو میں پوری قوم، پوری امت کے نوجوان بچیوں کو کہتا ہوں کہ اپنے فرینڈ اچھے بناؤ جو آپ کو ماحول اچھا دیں، لیکن اس سے زیادہ ٹائم آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گزارو، آپس میں ماحول بنا لو، پھر آپ دیکھیں گھر کے اندر جو ہے نا جنت ہی جنت بن جائے گی۔ ماں کے پاؤں دبائیں، ہاتھ چومیں، والد کے ہاتھ چومیں۔ اگر جنت ماں کے قدموں میں ہے تو سن لو، اس جنت کا دروازہ جو ہے وہ باپ ہے، اس دروازے سے گزرو گے تو جنت تک پہنچو گے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ پوری حدیث مبارک جو ہے نا سنیں کہ اگر جنت ماں کے قدموں میں ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے تو اس جنت کا دروازہ کیا ہے؟ والد ہے، باپ ہے۔ تو اپنے باپ کو راضی کرو، اس کی دعائیں لو، اپنی ماں کو راضی کرو، ان کی دعائیں لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو والدین کی خدمت کرنے کی، قدر کرنے کی، ادب کرنے کی توفیق دے، اور ماں باپ کو محبت کے ساتھ ہمیں پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی وسلم۔